أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج ہم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ اور مقام ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے، کہ ایک ایسی چیز ہمیں قرآن مجید میں بھی بتائی گئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ملائکہ، اللہ تعالیٰ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اس لیے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو مینس کہ آپ کے مقام کو کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور درود شریف پڑھنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے میں، رحمت کی دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اتنی نجات رکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی بات ہے ایک بار درود شریف پڑھنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھی۔ نبیوں نے صرف خوشخبریاں نہیں سنانی ہوتی، انہوں نے ڈرانا بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ جی میں توکل کر رہا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ تدبیر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس دن بات کی تھی نا کہ تدبیر جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے اور توکل جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے۔ توکل ہے اللہ پر بھروسہ کہ تمام معاملات جن کو میں نہیں بھی جان رہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔
اچھا جو آپ کے اختیار میں ہیں اور جو ہم جن معاملات پر ہمارا یعنی تھوڑا سا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دے دیا ان کو ہم نے سیٹ رکھنا ہوتا ہے. باقی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم اپنے اختیار والے معاملات کو بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں لیکن اپنا سٹیپ بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ توکل نہیں ہوتا کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد میں 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, توکل کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ زرہ ہی نہ لگائیں, یہ تو ہمیں نہیں سکھایا گیا. ہمیں کہا گیا ہے ٹرسٹ ان گاڈ بٹ ٹائی یور کیمل ٹائٹ. آپ نے جو ہے نا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے لیکن گھر کی کنڈیاں لگانی ہیں, دروازے بند کرنے ہیں, یہ آپ کا کام ہے, باقی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں, اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے, اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عرب میں نا کزن کے ساتھ شادی کو معیوب سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ حلال کی جا رہی ہیں عورتیں. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ جو عورت ہبہ کر دے نا, جو عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے, اگر نبی اس کو لینا چاہے تو لے لے, نہیں لینا چاہے تو نہ لے. یعنی اپنے آپ کو پیش کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو اگر لینا چاہے تو لے لے اپنی زوجیت میں. ٹھیک ہے, تو ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود قائم کی ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ غفور و رحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیا عام لوگوں کو بھی یہ فیسلٹی حاصل ہے؟ نہیں. اگر ایک شخص کی 2 بیویاں اور ایک کو معلق رکھے تو وہ آدھے دھڑ کے ساتھ حاضر ہوگا. ٹھیک ہے, مینز کہ اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے اوپر ایک رکھی ہے. اچھا, یہ جو پابندی رکھی ہے وہ عام لوگوں پر رکھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گی, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے, اللہ علیم اور حلیم ہے. اچھا دیکھیں, اگر کسی آدمی کو, کسی شخص کو روزانہ 9 گھروں میں صرف حال احوال پوچھنے جانا پڑے, ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو جائے گی نا. 9 گھر ہیں, ہر گھر میں جانا ہے, حال احوال پوچھنے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے ہیں, ان کے نان و نفقہ کا خیال رکھنے, ہر لحاظ. ٹھیک ہے, تو ہوگی نا, ایک مشکل ہو جائے گی اور کہیں نہ کہیں کوئی سکم رہ بھی جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ازواج کی ہیلپ کرتے تھے بلکہ ان کی دلجوئی بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پابندی اس لیے اٹھا لی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اتنا ہائی ہے کہ وہ بنا انصافی پھر بھی نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے محبوب بیوی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسا ہوا کہ ایک غزوہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور اس میں نا آپ نے حضرت ساری ازواج ساتھ تھیں, ساری ازواج نا. تو حضرت صفیہ جو ہیں وہ ویسے بھی سردار کی بیٹی تھیں, تھوڑی نازک مزاج بھی تھیں. ان کا اونٹ بدک گیا نا, تو وہ گھبرا گئیں, خوف زدہ بھی ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رونے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دی, انہیں چپ بھی کرایا, لیکن وہ چپ نہیں کر رہی تھی, روتی جا رہی تھی. آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو بھی صاف کیے, وہ پھر بھی نہیں چپ کی. اب وہاں سے نکل آئے اور آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے کہا کہ تمہارے پاس 2 سواریاں ہیں, ایک سواری جو ہے نا اپنی بہن صفیہ کو دے دو. اب تھیں تو آپس میں ہی سوکنے نا, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ایک سواری صفیہ کو دے دو. حضرت زینب نے کہا میں تو نہیں دیتی اس یہودن کو, یہودی سردار کی بیٹی تھی, میں تو نہیں دیتی اس یہودن کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت ناگوار گزری نا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. یعنی یہ بات انہوں نے بھائی نامناسب کی ہے. اب حضرت زینب کو تو بہت یعنی فکر لاحق ہوئی، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئی. ٹھیک ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے انہوں نے کہا کہ میں آج میری باری کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج کی باریاں ہوتی تھیں. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ آج میری باری کا دن ہے، میں اپنی باری کا دن کسی کو سونے کے بھاؤ پر بھی نہ دوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر تم میری صلح کرا دو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر میں اپنی باری کا دن تمہیں دے دوں گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا دوپٹہ نکالا، اس پہ زعفران کا سپرے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جب داخل ہوئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا عائشہ تم، آج تمہاری باری کا دن تو نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہے کرے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبوب بیوی تھی، اس کے باوجود انصاف سے کبھی نہیں ہٹے. اگر دل کا جھکاؤ بھی تھا اس کے باوجود بھی انصاف نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویوں کو لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. جب آپ کا یعنی ایک نکاح ہوا اور اس پہ ولیمے پہ آپ نے دعوت دی صحابہ کرام کو نا، تو وہاں پر کھانے کے بعد نا بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ جائیں تاکہ میں لیکن اب حیا سے جو ہے وہ نہیں کہہ پاتے تھے ان کو کہ اب یہ چلے جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حکم نازل فرما دیا، تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کی پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. اب اوپر جو ہمیں ویسے بھی ایک ایتھیکل چیز سکھائی جا رہی ہے، ایک مینر سکھایا جا رہا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وہاں پہ بیٹھے نہ رہو. ہم کیا کرتے ہیں عموماً اگر کسی نے ہمیں بلا لیا ہے چائے یا کھانے پہ، تو اس کے بعد نا ہماری اصل جو گپ شپ ہے نا وہ جب کھانا شانا سارا ختم ہو جاتا ہے نا اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اب اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو میزبان ہے نا اس نے ابھی اپنا گھر سمیٹنا ہے، اس نے ظاہر ہمیں کھانے پہ بلایا تو اس نے اپنا گھر سمیٹنا ہے، اس نے جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی کھانا دینا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بیچارہ شرم کے مارے کچھ کہہ نہیں پاتا، ظاہر وہ کیا کہے گا، وہ تو آپ کا ہوسٹ ہے. اور ہم جو ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ چائے ہو چکی ہے، اب ایک اور راؤنڈ چائے کا لگا لیتے ہیں، جی تھوڑی دیر بعد پھر چائے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب وہ بیچارہ آپ کے کھانے کی وجہ سے پہلے بھی بہت زیادہ مشقت میں تھا، اب آپ کے بعد اور بھی زیادہ مشقت میں ہو گیا ہے کہ آپ جا ہی نہیں رہے. تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم گیدرنگز میں صحابہ کرام تو ویسے ہی اپنی گفتگو میں تھے نا، یہ تو ایک الگ بات ہے. میں ویسے بات کر رہی ہوں جنرل مینرز میں اگر دیکھا جائے کہ ہم گیدرنگز میں نا حلال کھانا کھا کے اس کے بعد حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، غیبت کی شکل میں نا حرام کھانے کے مترادف ہے نا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فالتو کی گیدرنگز ہمیں لغویات میں ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی، وہ پاکیزگی اور کردار میں اور حیا میں بہت آگے تھی. ویسے تو جرنلی بھی کسی نبی کی بیوی بد کردار نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں، کسی نبی کی بھی. اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، شرک ہو سکتا ہے، کسی کو اکاموڈیٹ کرنا ہو سکتا ہے، بد کردار نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ازواج تھیں اللہ تعالیٰ نے بہترین خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے کسی مومن کو اجازت نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرے. حضرت عائشہ صدیقہ کوائٹ ینگ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، یعنی ٹین ایج میں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، لیکن اس کے بعد نکاح نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. دیکھیں سلموا تسلیما کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سوچیں. ایک بندہ آتا ہے ڈھیلے سے، میں صرف فرق بتانے کے لیے آپ کو مثال دے رہی ہوں. ایک بندہ آتا ہے ڈھیلے سے انداز میں آپ کو کہتا ہے جی السلام علیکم، ٹھیک ہے. ایک اور بندہ آتا ہے وہ نا السلام علیکم کہہ کے آپ کے طرف ہاتھ بھی بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے جسم کو تان کر سلیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اہتمام کس میں زیادہ ہے؟ آخری والے میں، سلیوٹ کرا نا، ٹھیک ہے. جو درود شریف ہے نا، سلموا تسلیما سے مراد ہے اہتمام سے پڑھا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سلوٹ کرنا شروع کر دیں. میں مثال دینے کے لیے بتا رہی تھی کہ اہتمام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک فوجی جب سلوٹ کرتا ہے تو اہتمام کرتا ہے نا، پہلے اس کو اپنی باڈی اکڑانی پڑتی ہے، سیدھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر پورے اہتمام کے ساتھ وہ سلوٹ کرتا ہے. تو جو سلموا تسلیما ہے نا، یہ اہتمام کے ساتھ سلام کرنا ہے. ہم جب درود شریف پڑھتے ہوتے ہیں تو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ آج میں نے 1000 پڑھنا ہے یا اگلے گھنٹے میں نے 1000 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم درود شریف کا سارا پروننسیشن خراب کر دیتے ہیں، سارا تلفظ خراب کر دیتے ہیں. کیسے؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ولا آل نہیں ہوتا، وعلا آلی ہوتا، ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں ہم سے مخرج نہیں نکلتا، باقی تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، مخرج پہ محنت کرنی پڑتی ہے نا، ٹھیک ہے. ہمارے حلق کے اندر اتنے خانے اللہ نے رکھے ہیں جتنے عربی کے مخارج ہیں، نکلتی آواز رکھی ہوئی ہے اللہ نے حلق میں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ تھوڑا پڑھ لیں، اہتمام سے پڑھیں. دیکھیں یہ کتنا ہائی پروفائل عمل ہے، کتنا ہائی لیول کا عمل ہے، کتنا بھاری ہے وزن میں. اس درود شریف نے آپ کے اوپر 10 رحمتیں اس کے ذریعے سے نازل ہونی ہے، آپ کے 10 گناہ معاف ہونے ہیں. تو یہ ایسے ہی تو نہیں کہ آپ ایسے اس کو دیکھیں. جو درود شریف کا مطلب ہے انٹائرلی چینج ہو جاتا ہے جب آپ اس کے اوپر اہتمام نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. جب آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ولا آل محمد کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر نہیں. تو یہ سلم و تسلیمہ تو نہ ہوا. تو اس لیے درود کو اہتمام سے پڑھ، 10 بار پڑھ لیجئے، 2 بار پڑھ لیجئے، 1 بار پڑھ لیجئے، اہتمام سے پڑھیے، وقت دیجئے. دیکھیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کے ایک پارٹ میں درود پڑھتا ہوں اور باقی 2 سے دعا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور بھی اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں نا اپنی دعا کے دو حصے، یعنی آدھا درود اور آدھی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی بڑھا لو تو اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں نا 2 پارٹس، 2 حصے درود اور 1 حصے دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اس سے بھی بڑھا لو تو اچھی بات ہے. کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری اگر درود پڑھ لوں کہ یہ کافی ہو جائے گا، غموں کے لیے کافی ہے. درود کی کثرت غموں سے نکلنے کے لیے کافی ہے. دیکھیں یہ جو ہمیں غم آتے ہیں نا، یہ صرف فوکس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے غموں کو فوکس کیا ہوا ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے، ہمارے اندر غنا پیدا کر دیتا ہے. ہمیں غم نہیں آتے، پھر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، ہمیں لگ نہیں رہے ہوتے. آپ دیکھیں کہ
جو غم ہوتے ہیں نا وہ دلوں کو چھیل دیتے ہیں، ان کے اندر ان کو بالکل یعنی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہم اور حزن جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے تو گویا اس نے جنت کا راستہ گم کر دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اس کا مطلب یہ کہ حجاب باہر نکلنے کا یونیفارم ہے. آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو حجاب لینا ہوگا. ایک کورنگ جو چادر ہوتی ہے وہ لینی ہوگی، یہ آپ کا یونیفارم ہے، اس یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سنت کی طرف سے آپ کا یونیفارم ہے اور آپ نے اسی یونیفارم میں باہر نکلنا ہے. آپ جو ہے نا اور اپنے گھر میں جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے کیجول ڈریس ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی یہ پڑھا تھا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے قریب اپنی زینت اختیار کرو. آپ کا ڈریس پراپر ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ڈریس زینت ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو زینت تو نہیں دکھانی، اس لیے باہر جاتے ہوئے اپنی کورنگ لینی ہے. بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ سر کور کیا ہوتا ہے لیکن وہ سکارف اتنا نامناسب ہوتا ہے کہ سینہ کور نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ گلے پہ ڈیزائن بھی ہوتا ہے نا اور جیولری بھی پہنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ سر پہ ہی لپٹ. تو یہ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، سر پہ لے کے نا خمار پیچھے جوڑے کی طرح اس کو باندھ لیتی تھی، آگے سے چیسٹ جو ہے وہ ننگا ہوتا تھا. ہاں وہ اسی طرح کری ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ یاد رکھنا کہ دور جاہلیت کے طریقے سے آپ کے طریقے میچ نہ کرنے پائیں، آپ کے طریقے مومن عورتوں جیسے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، تقلب وجوہہم. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جب ہم نے کوئی چیز اچھی طرح پکانی ہوتی ہے نا تو ہم اس کو ایک لیئر میں نہیں کرتے. جیسے کباب ہم فرائی کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ادھر سے پکاتے ہیں پھر ادھر سے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اللہ معاف کرے. اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. وہ کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر سخت لعنت بھیج. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اے ایمان والو ٹھیک بات کیا کرو، باتیں الٹی سیدھی نہیں کرنی ہوتی. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، مطلب کوئی تے چنگی گل منہ چو کٹ دیتا کر. ٹھیک ہے، بات ہمیشہ کبھی بھی نیگیٹو بات یا نیگیٹو امکانات کو ڈسکشن میں مت لائیے کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. اچھے امکانات کو ڈسکس، اچھے گمان کیجئے. اچھا پھر دیکھیں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پانی ہوتی نا تو ہر چیز کے اوپر اللہ قادر ہے، لیکن کچھ سٹیپس جو ہیں ہم نے لینے ہوتے ہیں. اب یہ ایک سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو اچھی بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو.
کیوں اچھی بات کیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا، درگزر فرمائے گا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا دل کیوں صاف کریں، جس نے دیا وہ صاف کرے نا، جس نے دل بنایا وہ صاف کرے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو گھر کو صاف رکھنا کرایہ دار کی ذمہ داری ہے یا مالک مکان کی؟ گھر کو صاف رکھنا تو کرایہ دار کی ذمہ داری ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارے دلوں کے ساتھ ہے، کچھ سٹیپس ہمارے لینے کے ہیں جو ہم نے لینے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کرنے والا ہے۔ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حشر میں بھی فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ دبا اور پھٹا جاتا اللہ کی خشیت سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز جس کو پہاڑ نہیں لے سکے مومن کے دل نے لے لیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں بڑی طاقت رکھی۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ سورۃ سبا مکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ زمین میں کیا کیا جاتا ہے؟ زمین کو ہم ہر چیز اپنی فالتو دیتے ہیں، ہمارا بچا ہوا پانی، ہمارا بچا ہوا ٹریش، جو بھی ہمارا گند ولا ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جا رہا ہے۔ ہمارے مردے جب مر جاتے ہیں وہ بھی زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو اسپیشیس نہیں بنایا، اسپیس والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہ زمین کے اندر کیا جاتا ہے، زمین کو ہم اپنا سارا فالتو گند بلا دیتے ہیں، زمین جواب میں ہمیں کیا دیتی ہے؟ نباتات، فروٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا آسمان پر کیا چڑھتا ہے اور آسمان سے کیا اترتا ہے؟ آسمان میں کیا کیا کچھ جاتا ہے؟ ہماری دعائیں، ہمارے اذکار، ہماری اعمال، صبح شام شفٹس میں کام ہو رہا ہے، صبح کے فرشتے الگ، ہمارا سارا رجسٹر اوپر جاتا ہے، وہاں پیش ہوتا ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہے تو اس کو امیجن کیا کریں، ہمارا رجسٹر لے کے فرشتے پہنچ گئے ہوں گے، اللہ کو بتا رہے ہوں گے کہ عصر کے بعد کیا کر رہا تھا، فجر کے بعد کیا کر رہا تھا، اس وقت ہماری جو ہے نا اللہ تعالیٰ، جیسے اب اس ذکر کی مجلس سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے جا کے وہاں رپورٹ کرتے ہیں کہ بندے کیا کر رہے تھے، اس وقت بندے سو رہے ہوتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے۔ یا ہمارے دو ٹی ٹائمز کون سے ہیں؟ فجر کے فوراً بعد اور عصر کے فوراً بعد، وہ ہمارے ٹی ٹائمز ہیں، اس میں ہم گپ شپ کرتے ہیں۔ تو ان ٹائمنگز کو اگر ہم کوئی بات نہیں، اگر ٹی ٹائمنگز ہیں، اللہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے گیدرنگ میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے۔ آپ اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکیلے میں آپ کا ذکر کرتا ہے، اگر گیدرنگ میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجلس میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو کچھ چڑھتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی دعا سولر سسٹم کو کراس کرتی ہے، گیلیکسیز کو، کہکشاؤں کو کراس کرتی ہے، کلسٹرز کو کراس کرتی ہے، سپر کلسٹرز کو کراس کرتی ہے، اور آن واحد میں عرش کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سے آن واحد میں قبولیت اترتی ہے۔ کون سے راستے ہیں یہ تو ہمارے نوری سال بھی نہ پہنچ سکیں، اتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، کیا چیز ہے، کون سے کرنٹس ہیں جو اس دعا کو لے کر جاتے ہیں اور لے کر وہاں سے قبولیت ہوتی ہے۔ آپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، آج تو چاول کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اور اچانک دروازے پہ نوک ہوتا ہے اور کوئی آپ کو چاول دے جاتا ہے۔ کیا آپ نے اس کے اندر اپنی کوئی ایفرٹ پٹ کی تھی؟ صرف اور صرف ایک خواہش دل کی کروٹوں میں چھپی ہوئی، جس کو آپ زبان پہ بھی نہ لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر دیا۔ کیا کچھ 24/7 چڑھتا اور اترتا رہتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہماری دل کے اندر کی کچ کچ ساری چڑھ رہی ہے، ساری چڑھ رہی ہے، وہ صرف کچ کچ نہیں ہے، سب کچھ جا رہا ہے، پیش ہو رہا ہے۔ ان آسمانوں کے اوپر دربان ہیں جو اجازت کے بغیر نہیں جانے دیتے۔ جو انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، پہلے آسمان پر اس کی دعا روک لی جاتی۔ تو اس لیے اپنے اس دعا کی کوالیفیکیشن کے لیے بھی نافرمان، کچھ ایسے اسپیسیفک گناہ ہیں جہاں پہ جن کی دعائیں روک لی جاتی ہیں، ورنہ گناہ گار تو ہم سب ہیں، ٹھیک ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے،
کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، یہ سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ کتنا بڑا دفتر ہوگا ویسے، بہت بڑا نا۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ رزق کریم کیا ہوتا ہے؟ عزت والا رزق۔ یہ جو یہ بار بیکاری پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا رزق کریم ہوتا ہے؟ عزت تو نہیں مل رہی ہوتی نا، بھلے ان کے پیچھے سے ان کے پاس لینڈ کروزرز کھڑی ہوئی ہوں، لیکن عزت تو نہیں ہوتی۔ ایک مثال دے رہی ہوں، رزق کریم ہے کہ رزق بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اقرار کیجئے یہ حق ہے، گواہی لکھوائیے اللہ کے پاس کہ ہم اس کو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق دیا ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ یہی کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کو حق بات اس لیے نہیں بتاتے کہ اس کے ماتھے پر ہلکا سا بل آ جاتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ہماری جو ہے نا مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ طنز ہو رہا ہے۔ اس شخص کے بارے میں بتائیں تمہیں جو کہتے ہیں ذرہ ذرہ منتشر ہوگا تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، ہمیں تو لگتا ہے اس کو جنون لاحق ہو گیا، شاعر، مجنون، دیوانہ، ٹھیک ہے؟ ہم صرف دین کی بات اس لیے بتاتے، لوگ کہیں گے یہ تو وہابی ہوگی، یہ تو فلانی ہو گئی ہے، یہ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کسی کی عزت ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے نا تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اس کو اتنی خوبصورت آواز تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن، یعنی جو لوگ موسیقی نہیں سنتے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں بہترین موسیقی سنائی جائے، تو لوگ کہیں گے کہ جی، تو حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھیں گے تو لوگ خوش ہو جائیں، بہت خوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں اس سے بہتر موسیقی نہ سنائی جائے؟ تو لوگ سوچیں گے کہ کیا اس سے بہتر کیا ہو، تو اس کے بعد نا ان کو قرآن سنایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے، لوگ وہ یعنی پہلے سے بھی زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تمہیں سنایا جائے، پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید تلاوت۔ آپ سوچیں صحیح، اللہ ہمیں وہ سنوائے، ہاں کہ کیا بات ہوگی۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور اس کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ دیکھیں بادشاہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور نبی بھی تھے، بادشاہ اور نبی دونوں تھے۔ ذاتی اخراجات کا برڈن بیت المال پر نہیں ڈالا ہوا تھا، زرہیں بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے وہی کیا ہوا تھا کہ کنڈے ان کے ٹھیک درست کر۔ انبیاء سے کتنے زیادہ پروفیشنز ہمیں مل رہے ہیں، کشتی بن رہی ہے، درزی والا حضرت ان کا ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا پڑھا تھا، یہاں پہ زرہیں بن رہی ہیں، لوہا نرم ہو رہا ہے۔ تو انبیاء سے کتنی زیادہ انڈسٹری ہمارے پاس آئی ہے، صنعت سازی کتنی زیادہ ہمارے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں جسے وہ اپنے ہاتھ کی محنت کر کے کھائے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔
اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ہوا ان کا تخت ایسے اٹھا لیتی تھی نا جیسے بادلوں کو اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 1 مہینے ایک طرف کی مسافت کے لیے چلتی تھی، دوسرے مہینے دوسری طرف کی مسافت کے لیے چلتی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ دیکھیں، صبر اور شکر 2 ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صبر کے بارے میں جو ہے نا ایک خاص میں نے بات آپ کو سمجھائی تھی کہ نیکی پر بھی صبر ہوتا ہے اور گناہ پر بھی صبر ہوتا ہے۔ روٹین میں جیسے آپ کے زندگی میں شاید آج کوئی ایک قابل ذکر واقعہ ایسا نہیں آیا جس پہ آپ نے کوئی صبر کرنا ہو، تو آپ جب اپنی آنکھوں کو کسی فیورٹ ویڈیو کلپ سے روک رہے ہیں کہ میں نے اسکرولنگ کرتے ہوئے یہ چیز نہیں دیکھنی، تو آپ صبر کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا دل گناہ کرنے کو چاہ رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو صبر کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ کو اٹھنا نماز کے لیے مشکل لگ رہا ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا اور آپ اپنے آپ کو زبردستی اٹھا رہے ہیں تو صبر کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو رہی تھی، روایات، واللہ عالم بالصواب۔ تو وہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے تھے، تو جن ان کے تابع تھے، تو وہ نا اپنی سٹک کے اوپر کھڑے کھڑے ان کی وفات ہوگی، جو عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ تو جن اپنے کاموں میں لگے رہے ڈر کے مارے، ٹھیک ہے۔ مین وائل اس لکڑی کو گھن نے کھانا شروع کر دیا، اتنا زیادہ گھن لگا کہ وہ گر گئے، تو تب انہیں پتہ لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر جنوں کے پاس غیب ہوتا تو انہیں پتہ نہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ، پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ اچھا، جو سبا ہے نا، یمن کے پاس ایک بستی تھی، انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، جیسے ڈیمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پانی کی فراوانی تھی اور آبپاشی کا نظام اتنا سٹرونگ تھا کہ علاقہ بہت حسین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے منہ موڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بند توڑ دیا، سیلاب آ گیا نا، ٹھیک ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں دن رات پورے امن کے ساتھ۔ اگر آپ کی کوئی ڈیسٹینیشن ہے، آپ نے کہیں ٹریول کر کے دور جانا ہے اور اس کے درمیان میں جگہ جگہ آپ کو سروس ایریاز ملتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی بستیاں اور شہر آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری عطا کی ہوئی نعمت تھی کہ ان کی بستی سے بابرکت بستی تک کا ڈسٹینس میں نے چھوٹی چھوٹی بستیاں بسا دی تھی۔ کوئی ایسا راستہ ہو جو بالکل سنسان ہو، جس میں کوئی رستے میں بستی نہ آتی ہو، اس میں آپ ٹریول کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نا، ڈر لگتا ہے نا کہ رستے میں کوئی چور ڈاکو کوئی رازن وغیرہ ہو۔ جہاں بستیاں رستے میں آباد ہوتی ہیں وہاں پہ ایک تو آپ کو کھانے پینے کے لیے وقتاً فوقتاً چیزیں ملتی رہتی ہیں، دوسرا ٹریفک وغیرہ ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے آپ ذرا سیفلی موو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی مسافتوں کے درمیان میں ان کی چھوٹی چھوٹی سٹیشنز رکھ دیے تھے۔ ہم نے کبھی اس بات کو نعمت سمجھا کہ ہماری جو منزل ہے اس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے سروس ایریاز آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا بستیاں آ رہی ہیں، جب ہم ان میں سے گزرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک ٹریولنگ سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اگلا شہر ذرا زیادہ دور ہو نا تو آپ کہتے ہیں دیکھو واش روم یوز کرنا ہے کر لو، تم نے پانی پینا ہے تو پی لو، آگے رستے میں کوئی سٹے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں تھوڑی دیر بعد کوئی مشکل آ جاتی ہے، رستے میں سٹے آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر ہر جگہ پر جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک دکان پر جو پانی کی بوٹل منرل واٹر کی ہے، یا ہم چپس لے رہے ہیں یا بسکٹ لے رہے ہیں، وہ اللہ نے ہمارے نام سے رکھوائے ہیں وہاں پہ،
ہمارے زاد راہ کے بندوبست کے طور پر، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری نعمت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. ایڈونچر کرنا چاہ رہے ہوں گے نا. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. لیکن کبھی کبھی ہم مشکلیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ اپنے ساتھ اور کیا کیا مصیبت، جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اور کیا کیا مصیبت لائے گی. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے. ابلیس کا کیا گمان تھا کہ میں بہت سو کو بہکا لوں گا اور بہت سے میرے راستے پر چل پڑیں گے، تو بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا، بہت کم لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان سچ پایا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز کا نگراں ہے. ابلیس کو اقتدار نہیں ہوتا، ہم اس کو اقتدار دیتے ہیں اپنے اوپر. کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس کے لیے اپنے اندر کے دروازے کھول دیتے ہیں. جیسے ہم نے اس دفعہ شروع میں ایک سلیبس کیا تھا کہ ہم نے دیکھنا کہ ایکسس کیسے اس کو حاصل ہوتی ہے، کہ جب جو ہی فحاشی کی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں نا، تو آپ کے اندر کے بہت سے خفیہ دروازے ابلیس پر کھل جاتے ہیں، وہ پھر وہاں بھی داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ابلیس کو خود تک ایکسس خود دیتے ہیں. اور اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، اللہ سے رابطہ اور اس سے رجوع ایسی چیز ہے جو دروازے بند کر. آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو شیطان نہیں کھول سکتا اس کو. آپ بسم اللہ پڑھ کے سمپلی اپنے گھر کا دروازہ بند کریں، اس سے شیطان نہیں کھول سکتا. ذکر تو آپ کے باطن کو ہر دم روشن کر رہا ہوتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. نہ وہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے، نہ زمین میں. وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کو شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجوز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگوں برتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس اللہ ہی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور آپ پر ایمان لانا ہمارے یعنی سروائیول کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو پچھلے اہل کتاب ہیں نا، ان کی کتابوں میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں ہیں، ان کے لیے بھی ضروری، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر میرے بعد جو نبی آئے گا تو انہیں اس پر ایمان لانا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو، نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یہ بھی ہم اکثر نا ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا الزام دوسرے کے سر پہ ڈالتے ہیں، ہر چیز کا. وہ آخرت میں پھر وہی کام کریں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. ٹھیک ہے، وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی،
نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو بستیوں کے مترفین ہوتے ہیں نا، جو ایلیٹ ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ کمزور لوگ چونکہ امیروں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو آئیڈیالائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے چل کے وہ بھی نہیں مان رہی ہوتی۔ لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ جو انبیاء پر سب سے پہلے کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں، جو غریب بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپت عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ بار بار آپ کے کرسٹل ہاؤسز کا ذکر ہو رہا ہے، جو شیشے کے گھر ہوں گے، وہاں پر بلند و بالا خانے ہیں نا، بلند و بالا عمارتوں میں وہ اطمینان سے رہیں گے۔ اطمینان تو مومن کو جنت میں جا کے نصیب ہونا ہے، چاہے یہاں پر وہ کسی بہت بڑے محل میں بھی رہتا ہو۔ اگر وہ مومن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، یہ بہت بڑی ریلیکسیشن ہے تکیے سے ٹیک لگانا۔ مومن گناہ کر کے تو پریشان رہتا ہی رہتا ہے، وہ نیکی کر کے بھی پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے فکر لگی رہتی ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، پتہ نہیں ضائع نہ ہو جائے۔ وہ آخرت میں ہی جا کے ٹیک لگائے گا۔ وہ سو بھی رہا ہے تو اسے ٹینشن ہے، وہ جاگ بھی رہا ہے تو اسے ٹینشن ہے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات طلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے چلے ہیں۔ پھر باپ دادا۔ آپ جب قرآن کو سن کر اپنی زندگی میں چینج لانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج آپ کو اپنی فیملی ہو، ٹھیک ہے؟ فیملی کہتی ہے یہ کیا کر رہی ہو، یہ تم نے نئی بات نکالی۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ نئی باتیں تو اب اتنی رائج ہو گئیں کہ اصلی بات نئی بات لگتی ہے اور جو نئی باتیں ہیں وہ دین لگتی ہیں۔ یہ نئی بات ایجاد کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ نئی بات دین کی جگہ لے لیتی ہے اور دین کہیں کھو جاتا ہے۔ پھر جب دین کو سامنے لایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات سنی ہے، اصل میں وہ نئی بات نہیں ہوتی، وہ دین ہوتا ہے، لیکن اس پہ اتنی ڈسٹ پڑ گئی کہ وہ چھپ گیا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کا عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کر دینے والا ہے۔
ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مومن کن گراؤنڈز پر کام کرتا ہے؟ اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ اللہ کو مومن کا صبر بہت پسند، اس لیے کہ آپ جاب کرتے ہیں تو منتھ اینڈ میں تنخواہ کے لیے، کھانا پکاتے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے کے بعد یا 4-5 گھنٹے کے بعد آپ کو اس کی تعریف مل جاتی ہے، ریوارڈز مل جاتے ہیں۔ لیکن مومن آخرت میں ریوارڈ لینے کے لیے کام کرتا ہے، اجر اس کو اللہ سے چاہیے، کسی سے اجر نہیں چاہیے، کسی سے اجر نہیں چاہیے۔ اس وجہ سے اس کا صبر بہت لمبا ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ آپ نے انسان پوری زندگی اللہ کی نافرمانی پر گزارے، اور جو اس کو فرشتہ نظر آئے وہ کہے اوہ اب میں ایمان لاتا ہوں، نو، اب ہاتھ سے نکل گیا معاملہ، نہ کہ دوبارہ واپسی ہو، نہ ایمان لایا جا سکے۔ تو دس از دا ہائی ٹائم، یہ ابھی سانس چل رہی ہے، کیا پتہ اگلے لمحے میں فرشتہ نظر آ جائے۔ ابھی وقت ہے، میرے ساتھ چل، ابھی پاؤں میں ہیں مسافتیں، ابھی راستوں پہ گرفت ہے، ابھی ہاتھ رکھا ہوا ہے وقت کی باغ پر، ابھی دل میں چلنے کا شوق ہے، ابھی وقت ہے، اس کے بعد وقت نہیں رہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو مہینہ ہے نا، اس میں کانسٹنٹلی رحمت برس رہی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تراویح میں قرآن کو سن بھی رہے ہیں، قرآن پہ غور و فکر بھی کر رہے ہیں۔ جتنا کنیکشن ان دنوں میں ہے اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اتنا پورے سال میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ماحول بھی ایسا ہی، اوپر سے رحمتوں کا بھی خاص نزول ہو رہا ہے، ایک ایک عمل کے درجے ملٹی پلائڈ بائی 70 اور مور دین دیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت میں اگر کوئی چینج لانی ہے تو زمین بہت نرم ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے، رحمت کی بارش، وحی کی بارش، ٹھیک ہے؟ اس موسم میں چینج لانا سب سے آسان ہے۔ پتہ تو ہوگا نا کیا کیا پرابلمز ہیں، پتہ تو سب کو ہوتا ہے۔ تو اس موسم میں صلح کرنی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، ہر چیز آسان ہوتی ہے اس موسم میں، جو مشکل سٹیپیں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورۃ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں۔ فرشتے اتنے، صرف آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور اتنا حسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اوریجنل حالت میں دیکھا تھا کہ ان کے پروں میں سے یاقوت جھڑ رہے تھے۔ یاقوت اس وقت زمین میں نایاب ہے، ٹھیک ہے؟ جھڑ کیسے کہ اتنے ان کے پر اوور لوڈڈ تھے نا یاقوت سے، کہ ان کے پروں میں سے یاقوت جھڑ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا چہرہ بوسیدہ، اور ان کے پاؤں ایسے تھے نا جیسے شبنم کے قطرے، اتنے نفیس اور نازک، ان کا چہرہ بوسیدہ ٹاٹ کی مانند ہو رہا تھا اللہ کے ڈر سے، ٹھیک ہے؟ اتنے ہائی اسٹیچر والے فرشتے، وہ تو اللہ کے ڈر سے ایسے ہو رہے ہوں، اور ہم ایسے سرکش ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو پھر جب دروازے بند اور کھولنے والا ہی اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اور کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟
یہ آپ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 2 سورۃ فاتر، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، پوری کو اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جب آپ کو لگے کہ مجھ پر دروازے بند ہو رہے، ٹھیک ہے، تو اس دعا کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اس آیت کو پڑھیں. لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم اسے دشمن سمجھتے نہیں ہیں. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان گناہ کے راستے پر ہو اور اس کو لگے کہ وہ ٹھیک راستے. یہ ہوتا ہے اعمال کا مزین ہونا. اور شیطان کا کام ہے ہر بڑے عمل کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. گناہ جو بڑا ہے اس کو بھی چھوٹا کر کے دکھاتا ہے تاکہ ہم اس کو کر لیں، اور نیکی کو اس لیے چھوٹا کر کے دکھاتا ہے تاکہ ہمارے دل میں اس کی ویلیو نہ رہے. یہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اعمال کا مزین ہونا ایک بہت بڑی آفت ہے. اگر آپ برائی کر کے شیطان کہتا ہے تم نے اچھا عمل کر دیا تو توبہ نہیں کریں گے، اور اگر نیکی کر کے شیطان نے کہہ دیا تم نے اچھا عمل کر دیا تو غرور میں مبتلا ہو جائیں گے. مصیبت تو ہے ہی ہے، ہر لمحے ہم ایک چیلنج میں ہیں، ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں. وہ اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مردہ پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. اور آج یہ وہی بارش کی طرح مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرتی ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے جب قرآن سنتے ہیں. کیا خالی ہاتھ جاتے ہیں قرآن کی مجلس سے؟ دنیا میں ہمیں کوئی چائے کے بغیر نہیں جانے دیتا ہم کسی کے گھر جائیں تو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مجلس سے خالی ہاتھ چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. اس کے ہاں دیکھیں، اس کا مطلب ہے وہاں پر فلٹرز لگے ہوئے ہیں. اوپر جب چیزیں جاتی ہیں تو فلٹرز لگے ہوئے ہیں، کون سی چیز جانی ہے کون سی چیز نہیں جانی. آپ دیکھیں ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس سے واقف ہیں. فائن. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ معراج پر گئے، ٹھیک ہے، تو پہلے آسمان پر دستک دی تو فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں. انہوں نے کہا ساتھ کو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا آئے ہیں یا بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے. تو دروازہ کھولا اور سلام کیا. اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں پر کچھ بغیر پرمیشن کے نہیں جاتا. فرشتہ واقف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے، آپ کے اسٹیٹس سے، سب چیزیں. لیکن کیا کرے، اس بارگاہ کا دستور ہی کچھ ایسا ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ریکوزٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے صرف پاکیزہ قول اوپر چڑھتا ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی کہ جو کائنات کی وسعتوں کو چیرتی ہوئی پاکیزہ بات اوپر جا رہی ہوتی ہے، عمل صالح اس کو اوپر لے کر جا رہا ہوتا ہے. جب بھی دعا کی قبولی، جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں فوراً دعا مانگیں، کیونکہ آپ کا یہ نیک عمل آپ کی دعا کو اٹھا کر لے جائے گا. انسان چاہتے ہیں نا میری دعا جلدی قبول ہو. آپ نے اگر کوئی دعا قبول کرانی، جلدی سے کسی کو پانی کا گلاس پلائیں، ٹھیک ہے، دعا مانگ لیں. ہاں، اگر ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتے ہیں. کوئی گناہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، مطلب ظاہر ہے مومن کو گناہ تنگ کرتا ہے،
جب اس سے سرزد ہو جاتا ہے نا تو وہ آرام سے نہیں بیٹھ پاتا جب تک وہ اس کی معافی نہ مانگے. اب وہ معافی مانگتا پھر ہے ٹینشن ہے. یہ مومن کا، یہ اللہ کی نعمت ہے مومن کے اوپر کہ اس کو گناہ کر کے ٹینشن ہوتی ہے. اب آپ ساری چیزیں کرتی جا رہی ہیں، صدقہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، ٹینشن ہو رہی ہے بھی اسٹل، جسٹ ہیو اے گلاس آف واٹر، ایک پانی کا گلاس بھرے، کسی کو پلا دیں، یا اللہ معاف کر دیا. ہاں اس کے سامنے نہیں کہنا، دل میں کہنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے. کھاری پانی ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کچھ لوگ بھی پانی کے ذائقوں کی طرح ہوتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے ایسے لوگوں سے. کچھ لوگ بہت میٹھے ہوتے ہیں، اتنے کہ مطلب آپ کا دل چاہتا ہے ان سے بات کرتے رہیں. اور کچھ لوگ ایسے کہ بات کرے تو بندہ توبہ پڑتا ہے کہ دوبارہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کے رویے تو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے رویے کو میٹھے پانی کی طرح بنا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی تو اعمال کو لے جانے والی چیز ہے نا آگے. یعنی وہ ایک اسکالر بڑی مزے کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جدھر بھی جائیں گے نا بھیڑ ہے. آپ نماز کی طرف جائیں گے تو نماز پڑھنے والے بھی آپ کو بہت ملیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ ایکسیپشنل نیکیاں بھی، فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسیپشنل نیکیاں بھی کرنا چاہتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں. نماز میں جائیں گے تو بہت سارے نمازی بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. صدقہ کی طرف جائیں گے تو بہت سارے لوگ صدقہ بھی کرنے کی اس میں راستے میں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ صدقہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اخلاق والا خانہ ذرا خالی پڑا ہوا ہے، وہاں پہ زیادہ رش آپ کو نظر نہیں آئے گا. اکثر لوگ دین کے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے نا. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی ہاں جی بالکل. لیکن ہم اللہ سے اچھا اخلاق مانگ تو سکتے ہیں نا. دیکھیں اس کا ایک حل ہے. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نا حصہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں، ہم سب انسان یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے ٹارگٹس بناتے جائیں اور دعائیں کرتے جائیں. ٹارگٹس لکھ کر بنائیں، لکھ کر ٹارگٹس. یا اللہ اخلاق دے دے، اچھا اخلاق دے دے، اچھا رویہ دے دے، میٹھی زبان دے دے، ویسا اخلاق جو تجھے پسند ہے. ٹھیک ہے، کہیں پر آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بہت نرم مزاج ہوں گے تو بچوں کو نماز کی عادت نہیں ڈال سکتے. تھوڑی سختی کرنی پڑے گی. بچوں کی ٹریننگ میں سختی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آپ گھر کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، سارے معاملات نرمی سے نہیں ہوتے، کچھ معاملات میں سختی کرنی پڑتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کتنے حلیم الطبع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا نا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بس زکوٰۃ دینی تھی. آپ نے تلوار اٹھا لی. دیکھیں کہیں پر سختی بھی. آپ اللہ سے وہ اخلاق مانگیں جو اللہ کو پسند. ٹھیک ہے، وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ انکار کر دیں گے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو تمہارے. اچھا بعض رشتے تو ہم دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جن سے ہم نے اتنی محبت کی تھی کیا ہمارا انجام ہوا. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ آخرت میں تو انہوں نے ویسے ہی اجنبی ہو جانا، دنیا میں ہی دیکھ لو. لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. آج ہم نے ایک بھاری چیز اٹھانی ہو تو ہم ہیلپ مانگے تو 4 لوگ آ جاتے ہیں، ایک کو بلائیں 4 آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دن نہیں. ہر انسان نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھایا ہو.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ سنوا رہا ہے تو ہمیں سننا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہم سننا چاہیں اور ہمیں سننے نہ دیا جائے۔ مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور وظیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی کچھ سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علم رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم رکھنے والے، جو علم آتا جائے گا اللہ کا تقوی بڑھتا جائے گا، اللہ کا ڈر بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اچھا، بہترین تلاوت نماز کی تلاوت، جب تلاوت ہو رہی ہے، جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن اگر آتا ہے، جیسے فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 60 سے 100 آیات تلاوت کرتے تھے۔ تو مثلا کچھ لوگوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، سورۃ ملک یاد کی ہوئی ہوتی ہے، سورۃ یاسین یاد کی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ پڑھی جا سکتی ہے نا فرائض کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کی اجر پورے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ جان کھپانے کے باوجود بھی بعض اوقات کوالٹی ویسی نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ ہم بے شک 5 وقت کے نمازی بھی ہوں، ہمیں ایسی نماز کے سجدے میں بھی اللہ یاد ہے اور نماز پڑھتے ہوئے ساتھ کھڑے ہوئے بندے کی بھی خبر نہیں ہے، اتنا خشوع آ رہا ہے۔ ایسی نماز سال میں کوئی ایک آدھ، کبھی وہ سال میں بھی شاید کبھی، بہت کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے انہی ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر کے ہمیں جنت جیسی بڑی چیز دے رہا ہے اور جہنم جیسی بڑی چیز سے بچا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ فضل، اور فضل کے بغیر کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی، کوئی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا۔ نیکی بھی کرے اور فضل مانگے، اپنے آپ کو نیکی کرنے کے بعد جنت کا حقدار سمجھنا نا شروع کر، وہ فضل سے ہی ملے گی۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور وہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ وراثت کے لیے بھی لوگ چنے جاتے ہیں۔ کس چیز کی وراثت؟ کتاب کی وراثت۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب پکڑائی ہے وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم اللہ کی نظر میں تب تک رہیں گے جب تک اس وراثت کے امین رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جب تک اس وراثت کی حفاظت کرتے رہیں گے، جب دنیا کی طرف مڑیں گے پھر یہ آپ کو رحمتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ رحمت بھی ہے۔ تو کتاب سے تعلق الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے۔ لے بھی آتے ہیں، اگر سلپ کر گئے ہیں، کہیں تھوڑا سا دھیان ادھر ادھر ہو بھی گیا تو فوراً مومن واپس آ جاتا ہے۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ اچھا، سبقت کون کرے گا؟ جو چلتا رہے گا، اور رکا ہوا شخص سبقت نہیں کر سکتا۔ اس لیے چلتے رہنے کے لیے، اب آپ نے رمضان میں قرآن لیا
اب اس کے بعد اس کے ساتھ کانسٹنٹ رہنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہفتے میں کوئی ایک دن رکھیں جس میں آپ کا کنیکشن قرآن سے بنے, کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ قرآن لے سکیں, سمجھ سکیں, سیکھ سکیں. باقی تلاوت کے لیے ابھی سے ٹارگٹ بنا لیں. پچھلے سال جتنا قرآن آپ ڈیلی پڑھتے تھے اس سے تھوڑا سا پورشن بڑھائیں گے. بہرحال ہم قرآن کو واٹس ایپ سے کم وقت دے رہے ہیں, ہم بہرحال قرآن کو سوشل میڈیا سے کم وقت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم نے اب یہاں کے جو ٹارگٹس ہم نے بنانے ہیں وہ یہ بنانے ہیں کہ ہمارا کانسٹنٹ رابطہ قرآن سے رہے پورے سال میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بنا دی. کیا ہم نے کچھ لوگوں کو چن لیا وارث کے طور پر, لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اسے پیچھے پھینک دیا. ٹھیک ہے, دوسرے وہ ہیں کہ کوئی بیچ کی راہ ہے, یعنی کبھی نیکی کر لی کبھی گناہ کر لیا, یوں ہوتے رہتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو نیکیوں پر سبقت کرتے ہیں, یعنی کہ تنگ اور مشکل حالات میں چلتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایمان اتنا ڈاؤن ہوتا ہے خود کو کھینچ کر نیکی کی طرف لے جانا پڑتا ہے, انسان کا کوئی ایسی کیفیت آ جاتی ہے تو پھر بھی وہ چلتے رہتے ہیں. کبھی سپیڈ سلو ہو جاتی, تیز ہوتی ہے, لیکن چلتے رہتے ہیں, وہی سبقت کرتے ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہے نا کہ صراط مستقیم کی سپیڈ پل صراط کی سپیڈ کو مانیٹر کرے گی. ہم چاہتے ہیں پل صراط پہ تیزی سے گزریں, اس کی کوئی پریکٹس کیسے ہو سکتی ہے؟ صراط مستقیم اس کی پریکٹس ہے. سبقت کریں, تیز چلیں. آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہوں, بہت بڑے سے بے شک ٹرالے میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں, وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہو, چھوٹی سی کار آتی زو زو کر کے آگے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا عمل ہو, دائمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ جو نفس کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, اخلاقی معاملات کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے, یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے, جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ کوئی ہمیں مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں, اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم اپنا سبق لینا چاہتے تو لے لیتے, یعنی جس میں اگر کوئی اپنا سبق لینا چاہتا تو لے لیتا. اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا, یعنی ڈرانے والا بھی آ چکا تھا, تنبیہ کرنے والا. اب مزہ چکھو, ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ منکر نکیر کو منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہنسنے سے انکار کر دیا. مالک سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں, تمام لوگوں نے مسکرا کر بشاش چہروں کے ساتھ سلام کیا. ایک فرشتہ تھا جس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ آپ کو سلام کیا, اور وہ مالک تھا. مالک کون ہے؟ داروغہ جہنم. ٹھیک ہے, تو کیوں؟ اس لیے کہ داروغہ جہنم کا کوئی کام نہیں ہے ہنسنے کے ساتھ. ہنسنے سے خوشگوار کیفیات پیدا ہوتی ہیں. جہنم کے داروغہ کو کیا کام ہے کہ وہ جو ہے سافٹنس پیدا کرے. ٹھیک ہے, غلاظ شداد, یہ سخت فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے اوپر یعنی انہیں بھیجا ہے, یعنی ان کی ڈیوٹیز لگائی. بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس صدی میں کس بر اعظم پر لگے کون سے درخت کا پتا ہوا سے اڑ کر کہاں گرے گا اور کس پتھر کے ساتھ گل کر چپک جائے گا اور اس کے فاسلز وہاں پر رہ جائیں. اللہ کو پتہ. آج جب یہ ریسرچ کے لیے جیولوجسٹ جاتے ہیں وہ فاسلز کے اوپر یا یہ مختلف سائنسدان جو کر رہے ہوتے ہیں تو فاسلز کو چیک کرتے ہیں, تو ایسے یوں کر کے پتھر پہ مارے تو پتہ لگتا ہے کہ اس پہ یہاں پر فلاں جو پودا ہے, یہ باٹنسٹ بھی جاتے ہیں, تو فلاں پودا جو ہے یہ اس کے فاسلز یہاں پہ لگے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ میری ایک دوست ہے تو باٹنی کی اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم جب اونچے اونچے پہاڑوں پر جاتے تھے ریسرچ کے لیے نا, تو وہ ہمارے جو ٹیچر تھے ان کے پاس ایک خاص قسم کی ہیمر ہوتی تھی, وہ چھیل دیتی تھی پتھر کو نا,
تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ان پودوں کے فاسلز بھی ہیں جو سمندر کے نیچے پائے جاتے ہیں، یعنی کہ پہاڑ جو اب ہمیں نظر آتے ہیں وہاں پر کبھی پانی تھا، ٹھیک ہے؟ تو کون سا پتا کہاں سے گر رہا ہے، اس نے اڑ کر کہاں جانا ہے اور کہاں پر گل کر اس نے ختم ہو جانا ہے اور اپنے باقیات چھوڑ جانے ہیں، رب کو پتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو ان کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا، اور یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ بندوں کے اعمال پر صبر کرنے والوں میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ طاقت بھی رکھتا ہے، مکمل ہولڈ ہمارے اوپر رکھتا ہے، لیکن ہمارے گناہوں پر ہمیں فوراً نہیں پکڑتا۔ اگر اس طرح ہوتا تو کوئی بندہ بھی نہ بچتا، اس لیے کہ ہم سے تو کانسٹنٹلی گناہ ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، اس لیے تو ہمیں زیادہ استغفار کرنے کا حکم ہے، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورۃ یاسین بھی حروف مقطعات سے شروع ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری صورتیں ہم نے دیکھی ہیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور ایک دو صورتوں کے علاوہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں کتاب کا ذکر آتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں جو اوریجنل برانڈ کے ہوتے ہیں نا، تو نشانیاں ہم نے رکھی ہوتی ہیں کہ یہ اوریجنل برانڈ کا ہے، ایک ایک گز کے بعد ان کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے، ایک ایک گز کے بعد ان کی سٹیمپ لگتی ہے، ہم کہتے ہیں اوریجنل سوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ سٹیمپ لگائی ہے، حروف مقطعات جو ہے نا یہ سٹیمپ لگائی، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو الف بے پے وہی پڑھے گا نا جو اسکول جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، اور قرآن نے اعلانیہ طور پر آپ کو نبی امی کہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے کوئی فارمل سکولنگ نہیں ہوئی تھی آپ کی، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں بول چال تو آتی ہوتی، جو ہمارے میں پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے نا ان کو بول چال آتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ اچھا، جن کو بول چال بھی آتی ہے انہیں حروف تہجی نہیں آئے ہوتے۔ حروف تہجی ہمیں ایک پکی نشانی اسکولنگ کی کہ آپ کسی ٹیچر کے پاس پڑھیں تب آپ حروف تہجی پڑھتے ہیں۔ ان حروف کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، مقطعات کو، ان کے راز کیا ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن جو ہی آپ دیکھیں کہ جو احبار تھے یا جو مکہ میں بھی لوگ تھے یا جو مدینہ میں بھی تھے، سب سے پہلے جب حروف مقطعات ہوتے ہیں تو حیرت سے مڑ کے بندہ دیکھتا ہے نا کہ یہ تو نبی، یہ تو امی ہے، اسے تو کہیں سے نہیں پڑھا، اس کو لیٹرز کا کیا پتا، اس کو حروف کا کیا پتا۔
اٹ مینس کہ یہ کسی سے پڑھ رہا ہے، تو کوشچن دماغ میں آئے گا کہ ٹیچر کون ہے، تو پھر اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اللہ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور مصلحتیں بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والقرآن الحکیم، یہ حکمت والا قرآن ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں پتہ ہے حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کے ایمان میں حیرت کی کون سی بات ہے، وہ تو جنت دوزخ دیکھتے ہیں اور غیب کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے ایمان میں کون سی حیرت کی بات ہے، ان کو تو ان کے سامنے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے تو کوئی ایسی وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے ایمان میں کون سی حیرت کی بات ہے، ان کے سامنے تو معجزات رونما ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیرت انگیز ایمان ان کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، اور ان کو یہ قرآن دو گتوں کے درمیان میں ملے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان حیرت انگیز ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن قسم ہے قرآن حکیم کے کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو، یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے سر اٹھا کر کھڑے ہیں. دنیا میں بغیر توق کے اکڑتے تھے، اب پرماننٹلی اکڑا دیا ہے، اب سجدہ نہیں کر سکیں گے. دنیا میں توق تو نہیں ڈلا ہوا تھا، پھر بھی اکڑتے تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے سوائے ان کے جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہاں ان کا دل کی خواہش ہوگی کہ وہ سجدہ کریں لیکن نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے، ہم توق ایسے اچھا آپ نے وہ جن کو گردن کی انجری ہو جائے یا گردن کے مورے کسی کے ہل جائیں تو آپ نے وہ کالر دیکھا ہوا ہے، سخت سا کالر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو گردن میں نا کہ اس سے گردن ہلتی نہیں دائیں بائیں. توق تو ایک مطلب وہ ایسے ہوگا نا ایسے آئرن کا کالر سا، ٹھیک ہے، وہ توق جس سے آپ بالکل جھک بھی نہ سکیں اور گردنوں کے اندر وہ. تو آپ سمپلی دیکھیں کہ گردن کے مورے اگر ڈسٹرب ہو نا تو ڈاکٹرز ایک کالر ریکمینڈ کرتے ہیں، سخت سا ہوتا ہے وہ یوں کر کے. آپ کی گردن نہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے نہ آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں. یہ اس لیے سمجھا رہی ہوں مثالوں سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا تاکہ عقل کے اندر بات سمجھ میں آ جائے. وہاں کی چیزیں اس لیے ہمیں دنیا کی مثالوں سے سمجھائی گئی ہیں کہ ان سے ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کالر اگر آپ سوچیں نا ایک بڑا سا گردن کے آس پاس لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کی گردن کو نہ دائیں بائیں ہونے دیتا ہے نہ نیچے ہونے دیتا ہے تاکہ آپ کے جو مورے ہیں نا وہ پیچھے سپورٹ میں رہیں. ٹھیک ہے، تو آخرت میں ان کے گلوں میں ویسے ہی ڈال دیے جائیں گے اور تاکہ وہ ہلیں بھی نہیں اور جھکیں بھی نہیں اور نہ جھک سکیں. ٹھیک ہے، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت سنا دو. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اسی کو خبردار کر سکتے ہو جو پیروی کرے. حکم آتا جائے، جو استطاعت میں اسے لیتے جائیں اور کرتے جائیں، اس سے پہلے کہ ایک دیوار آگے اور ایک پیچھے کھڑی ہو جائے اور سنائی نہ دے. یہ دیوار دکھائی نہیں دیتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے بندے کے دل کے درمیان میں حائل ہے. اگر بات دل تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انتظامات کیے ہیں دل کے اندر بات جانے کے. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. دیکھیں نکتبو ما قدموا وآثارہم، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم جہاں سے بیٹھ کر اٹھتے ہیں جو ہمارے آثار پیچھے رہ جاتے ہیں اس سے لوگ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں آثار.
مثال کے طور پہ ہر بندے کا ایک آربٹ ہوتا ہے، ہر بندے کا. اس آربٹ میں آنے والے لوگ ہم سے کیا سیکھتے ہیں؟ کسی کے آربٹ میں آپ چلے جائیں فیشن سیکھتے ہیں، کسی کے آربٹ میں آ کر آپ فلموں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کسی کے آربٹ میں آ کر آپ کھانے پینے، بچے، ذمہ داریاں، گھر کے کام، ان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کسی کے آربٹ میں آ کر آپ اللہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو قدم جو آگے بھیجا وہ آثارہم جو پیچھے چھوڑا. ٹھیک ہے، ایک ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، بات بات کا کلوز اپ لیا جا رہا ہے فوکس کر کے. ٹھیک ہے، اللہ کے فرشتوں کی آنکھیں اور کان بہت تیز ہیں، بہت تیز. ٹھیک ہے، ایسے جانور ہیں دنیا میں ابھی بھی جو دور سے وائبریشنز کے ساتھ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے، صرف وائبریشنز سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے فٹ پرنٹس، ہمارے امپریشن. اچھا، آثار کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے اچھا آپ نا اس کی مثال ایسے لیجئے آثار کی کہ جیسے گاڑی چلی جائے نا تو دھواں پیچھے رہ جاتا ہے، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اب یہاں سے کوئی گاڑی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ہماری یادیں بھی ہمارے آثار ہیں، جس پیٹرن پر لوگ ہمیں بعد میں یاد کرتے ہیں ہماری غیر موجودگی میں، یہ بھی ہمارے آثار ہیں. اچھا، جو ٹرینڈز ہم سیٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے آثار ہیں. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ ٹرینڈز فالو ہوتے رہیں گے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گا، یہ گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، ڈیپینڈز. ٹھیک ہے، عالم کے قلم کی سیاہی، شہید کا خون سب تولا جائے گا. جب ہم کسی گھر میں داخل ہو اور کچھ فرائی ہوا ہو، آدھا گھنٹہ پہلے بھی فرائی ہوا، ہمیں خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے، یہ آثار ہوتے ہیں. کچھ مجلسوں کے آثار دیر پا ہوتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے مجلس برپا ہے، زمین کی تہوں کے اندر یہ ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. آپ کی دیواریں، آپ کے آس پاس کے جتنے میٹیریلز ہیں، ان کے مالیکیولز کے اندر تک آپ کی گواہی ثبت ہو رہی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہمارے اعمال کی جو ویوز ہیں نا، یہ مختلف لوگوں پہ امپیکٹ کری، کبھی 2 پر اثر ہو رہا تھا، کبھی 4 پر، کبھی 100 پر. ٹھیک ہے، لوگ ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کبھی کسی کو ہمارا ڈریس اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو ہماری، لیکن کسی کو ہمارا اچھا ایکشن اگر اچھا لگ گیا تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ہر ٹائم پر ہمارا گراف چھوٹے تو گراف بناتے تھے نا جیومیٹری میں، وہ گراف کوئی اونچا ہوتا تھا، کوئی نیچا ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتے تھے گرافس مینٹین ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم بائی ٹائم گرافس مینٹین ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں ایک سیلیبریٹی ہے نا، دنیا کے حساب سے مثال دوں، ایک سیلیبریٹی ہوتی ہے نا، ہزاروں لوگ اس جیسا ڈریس بنا لیتے ہیں، وہ ایک دفعہ لباس پہنتی ہے، ہزاروں لوگ اس جیسے ڈریس بنا لیتے ہیں. یہ آثار ہے. کسی کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، اللہ کی بات ہو تو وہ بندہ یاد آ جائے، یہ آثار ہے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نہیں نازل کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں لوگوں کے جھٹلانے کی وجوہات. ایک تکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک خواہش نفس کی پیروی. 2 چیزیں نہیں بلکہ زیادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ایک تکبر ہوتا ہے، ایک خواہش نفس کی پیروی ہوتی ہے، اور ایک تقلید آبا ہے. ٹھیک ہے، اور اکثریت، سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی ایمان نہیں لایا تو میں کیوں لاؤں. دیکھیں آپ چوزن ہیں، آپ لائیں. ٹھیک ہے، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم ہم سے بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو.
رسولوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. ہمیں کوئی کہتا ہے؟ ہم پھر بھی میسج تو نہیں دیتے, ہم لوگوں کو بتاتے تو نہیں ہیں. ہم کتنا بتاتے ہیں گھر جا کے؟ ہمارے بچے صرف یہ کہہ دیں گے کہ آپ تو ہر وقت بس ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں. تو کوئی بات نہیں, کہتے رہیں. ہم اتنی سی بات برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ تو ہر وقت ہمیں ایسی باتیں کہتی رہتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے. اولاد کہتی ہے دیکھو نا, اب امی ہر جگہ سے حلال حرام ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں, ہر جگہ کے انگریڈینٹس پڑھنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور پھر ہم وہ نیک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بچوں کی اتنی باتیں کیا برداشت نہیں ہو سکتی کہ لوگوں نے سنساریاں تک برداشت کی. ٹھیک ہے, ہلا مارے گئے وہ, اور ہم ان کو بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو کم عقل ہیں, ان کے پاس تو وہ علم نہیں ہے جو آپ کے پاس آ گیا ہے. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا, اے میری قوم کے لوگوں, رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ شخص شہر کے اندر نہیں رہتا تھا, اس کو پیسج انڈائریکٹ ملا تھا. یہ شہر کے پرلے کنارے سے آیا اور لوگوں میں سبقت لے گیا. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ڈائریکٹ سننے والوں سے انڈائریکٹ سننے والے آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے پاس تیز ترین سورس کیا تھا جو یہ کام میں لاتا؟ اس کی ٹانگیں. یہ دوڑتا ہوا آیا, یہ شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا رسولوں کی پیروی کرو. اس آدمی نے یہ تو نہیں سوچا کہ جنہ نے ترے رسولاں دی نہیں سنی وہ میری کی سنن گے. نہیں سوچا کہ جنہوں نے 3 رسولوں کی نہیں مانی وہ میری کیا سنیں گے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا, نبیوں کی سن نہیں رہے ہماری کیا سوچیں گے, یہ اتنا بڑا عالم ہے اس کی سن نہیں رہے ہماری کیا سنیں گے. نہیں, اپنی رسپانسبلٹی پوری کی. کیا انہوں نے یہ نہیں, جو شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے, کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے جو اتنے ظالم ہیں, جو نبیوں کو سنساری کا حکم دے رہے ہیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ نہیں سوچا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں. 3 رسولوں کو ریفیوز کر چکے. انہوں نے کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا. اچھا ایک بندہ ہوتا ہے جو شہر میں ذرا انفلوئنشل ہوتا ہے پھر بھی لوگ بات سنتے ہیں, وہ پرلے کنارے پر رہتے ہیں صرف اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے کہ جو میری رسپانسبلٹی ہے اسے پورا کروں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے معاملہ سارا کوشش پر رکھا ہے. ایک شخص نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ میں ایک کام کرتا ہوں جو کام تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے, وہ کر لوں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ سے رزلٹس نہیں مانگے, اس نے آپ سے کوشش مانگی, آپ کوشش کریں. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے یہ, بلکہ یہ تھوڑا تھوڑا ان کو اندازہ ہوگا کہ شاید یہ لوگ میری جان ہی لے لیں. اتنے جو ظالم بنے کھڑے ہیں جو رسولوں کو بھی ایسے کہہ رہے ہیں یہ شاید میری جان ہی لے لے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا, وہ آ گئے دوڑتے ہوئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اپنی یعنی انہیں سمجھایا. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی میری بات مان لو. اب یہ بات ساری ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا رزلٹ نکلے. تو آپ نے بھی جب بات پہنچانی ہے نا تو پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں. وہ اکثر ہم کہتے ہیں نا بات نہیں, انہوں نے نہیں سننی, لوگ نہیں سنتے, نہ سنے. آپ کا کام ہے کہنا, آپ کا کام ہے بلانا, آپ کا کام ہے بتانا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرما دیا, آپ قرآن مجید اتنا پڑھ کے اب یہاں تک آئے کھڑے کہ اے نبی تمہارے ذمہ پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تمہارے اوپر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو ہم نبی کے جو ہے نا آگے ان کے مشن کے وارث ہے نا, تو ہمیں بھی ہمارے ذمہ بھی کیا ہے, پہنچا دینا. بس اس سے زیادہ ہدایت آپ کسی کے اندر, یہ اللہ نے یہ اللہ کا بالکل پرسنل میٹر ہے. اس نے کب ہدایت دینی ہے, کس وقت ہدایت دینی. ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کے فوری طور پہ وہ بندہ ریاکٹ کرے, لیکن جب وہ اکیلا بیٹھے اسے وہ بات سمجھ میں آ جائے. شاید ابھی سمجھ میں نہ آئے, کئی سالوں بعد آپ کی وہ پرانی بات اس کو یاد آ جائے تو وہ بیج اب بار آور ہونے کا وقت آ گیا. اور اب وہ شخص اتنا ایگزرٹ کرے دین میں کہ وہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہا کہ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا, یعنی کہ وہ شخص جو پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا تھا, آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی کہ لوگوں نے اسے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بات کو ابھی جاری رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اسے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی. اس شخص کی کوشش بتائی, رزلٹ کوئی دنیا میں نظر نہیں آیا. ہم کتنے لوگ مسلمان ہو گئے, کتنے لوگ ایمان لے آئے, لیکن قتل کر دیا گیا. اور اس کو بھی اس کی سکس سینس تو کہتی ہوگی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور کر دیا گیا. دنیا کے نظام سے وہ قصہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں, میں نے جنت میں داخل کیا. اور اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ پتا ہوتا کہ کس چیز کی بدولت میری مغفرت ہو گئی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. ربی وجالنی منل, یہ تو پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے کہ میرے رب نے مجھے مکرمین میں داخل, جب مل چکا تھا. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکرمین میں داخل کروا دے. آمین. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی روح انسانی میں سے, یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. کتنی ایک اسپیشیز ڈسکور ہو گئی ہیں اب تک, تھوڑی سی. اس دنیا میں یہ وہ جو ریت کا ذرہ ہے نا جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں, یہ پلانٹ, اس کے اندر کی پوری دنیا ہم ابھی ڈسکور نہیں کر پائے. ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ یاجوج ماجوج کہاں ہے تو صحیح نا, ٹھیک ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ وہ جو ایک معمہ تھا کافی عرصہ سے دنیا جو ہے پریشان ہے, یہ برمودا ٹرائنگل, یہ کیا مسئلہ ہے جی, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہوتا ہے, جو جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہم اتنے اترانے والے کی جدید ٹیکنالوجی اور یہ وہ اور گوگل میپ اور یہ وہ, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. پوری زمین ایک وہ بن گئی ہے گلوبل ولیج, لیکن ابھی تو اس زمین کی بہت ساری اسپیشیز ہمیں نہیں پتہ, ہم ڈسکور نہیں کر پائے. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے, اور اب سائنس نے ڈسکور کیا کہ ساری کائنات ایک ڈائریکشن کی طرف چل رہی ہے اور ایک سٹیج پر جا کے یہ ختم ہو جائے گی. اور چاند, اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز, ہر ایٹم یہ حرکت میں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرکت دیا ہے, ٹھیک ہے. اب ایٹم کے اندر ہم نے پڑھا کہ جی جو گیسز, بچپن میں جب ہمیں سائنس سٹارٹ میں ہم نے میٹر کی 3 کنڈیشن مادے کی حالتیں پڑھی تھیں, تو اس میں ہمیں پتا تھا کہ ایٹم جو ہوتا ہے نا, اس کے جو یعنی مالیکیولز ہوتے ہیں, اگر گیس کے مالیکیولز ہوں تو وہ کھلے کھلے ہوتے ہیں اور حرکت کر رہے ہوتے ہیں تیزی سے. اگر لیکوڈ کے مالیکیول ہوں تو وہ ذرا کلوز ہوتے ہیں لیکن وہ بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ٹھوس کے مالیکیولز ہیں وہ اپنی جگہ تھراتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہر چیز تصویر تو کر رہی ہے نا, ہر چیز کا ایک نیوکلیس ہے, ہر چیز کا ایک مرکز ہے جس کے آس پاس وہ گھوم رہا ہے. ہمارا مرکز کیا ہے؟ اٹھ بلیا اٹھ ستا تے جھاڑو دے مسیت, تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. کیونکہ رب تو نہیں سوتا. اتنی ٹریفک ہے کائنات میں, اتنی ٹریفک ہے کہ اگر ایک آنکھ دیکھنے والی, ایک آنکھ دیکھ رہی, ایک رب ہے, ایک رب جو نگرانی کر رہا ہے. اور اتنی ٹریفک, اگر رب کی نگرانی نہ ہوتی تو یہ ساری چیزیں کولائڈ کر کے پاش ہو جاتی, کوئی سسٹم بھی نہ رہتا. اللہ تعالیٰ فرمائے ہر چیز ایک فلک میں تیر رہی ہے, ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے, ہر ایک کا اپنا قانون ہے جس کو فالو کریں. ہر چیز آپ دیکھیں, آپ جب سولر سسٹم پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سیارے کا نا ایک مدار ہے, وہ مدار سے دائیں بائیں نہیں ہوتا,
یہ اس کا قانون ہے, اللہ نے اس کو سمجھا دیا, اس سے نہیں ہلنا. کچھ قوانین ہمیں بھی سمجھائیں, ہم تو ان سے اپنے مدار کے علاوہ ساروں کے مداروں میں دلچسپی ہے, صرف اپنے مدار میں دلچسپی نہیں. میں نے کس کے حقوق دینے ہیں, میں نے کس کے فرائض ادا کرنے ہیں, ہمیں یعنی کہ نہیں پتہ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. ہمیں یہ پتہ کہ فلانا اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کرتا, تو اپنے مدار کے علاوہ ساروں کی رسپانسبلٹیز پتہ ہے. ان کے لیے بھی ایک نشانی ہے, ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو, تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں, کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا, تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے, اور اس وقت یہ وصیت نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے, ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا. یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں کہ ادھر اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ میں رکھ چکے ہیں, پیشانی خم اور آنکھیں ٹک چکی ہیں, اور ان کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے کہ دو تارے کہ کب میرے رب کا حکم آئے اور میں اس میں پھونک ماروں. یہ ایک بگل کی طرح ہے نا, ٹھیک ہے, جس میں یہ پھونک ماریں گے نا تو ایک آواز پروڈیوس ہوگی, اور پھر یہ آواز جب سٹارٹ ہوگی تو ہلکی آواز سے سٹارٹ ہوگی, لوگ کہیں گے کوئی آواز آ رہی ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جائے گی, اور پھر یہ پہلے تو سب سے پہلے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا, فریکوینسی ایک برداشت ہوتی ہے انسان کے ہارٹ کی, کانوں کے سننے کی ایک حد ہے, 20 to 20,000 ہرٹز تک انسان کا کان سن سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, جب یہ آواز بڑھے گی نا اور 20,000 ہرٹز کو کراس کرے گی تو پھر سینے پھٹنے شروع ہو جائیں گے, دل پھٹیں گے نا, آواز سے بھی زور کی آواز دل پھٹنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ عذاب بھی آئے قوم پہ. پھر نا وہ آواز بڑھتی جائے گی, اب سینے پھٹنے شروع ہو گئے ہیں, لوگ مر رہے ہیں لیکن آواز نہیں رک رہی, یہ اس کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد زلزلہ برپاؤ گے, کیونکہ آواز دیکھیں, اب جب آپ ایک راکٹ دیکھتے ہیں, وہ جب ساؤنڈ بیریئر کراس کرتا ہے تو ایک زور کا دھماکہ ہوتا ہے نا, زمین پہ ایک آواز آتی ہے تو آپ کی چیزیں ہلتی ہیں, ٹرین گزرتی ہے تو چیزیں ہلتی ہیں, اس کا مطلب آواز سے آپ کی چیزوں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے. اب آواز اونچی ہو رہی ہے, چیزوں میں ارتعاش پیدا ہو رہا ہے, لوگ مر گئے, ان کے دل پھٹ گئے, تو اس آواز اونچی سے ابھی لوگ مر گئے, جانور مخلوقات مر گئے, آواز نہیں ختم ہو رہی, اونچی ہو رہی ہے. اب پہاڑ اپنی جگہوں سے چل پڑے, ٹھیک ہے. اب اللہ عالم یہ کیا کیفیت ہوگی, لوگوں کے مرنے سے پہلے پہاڑ چل پڑیں گے کہ لوگ دیکھیں گے ان کو اڑتے ہوئے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیونکہ قرآن مجید میں آیا کہ تم دیکھو گے کہ اس دن پہاڑ رنگی ہوئی یعنی دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے, تو اللہ عالم بالصواب. تو آپ یہ ہے کہ وہ جب زلزلہ برپا ہو جائے گا, کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, تو وہ آواز جو ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ستارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کو کہتے ہیں قیامت. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں مجھ پر قیامت گزر گئی, مجھ پر, ہمیں کیا پتا قیامت کیا ہوتی. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کر رہے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں, وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہے. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا, سلام قولا من رب رحیم. کیوں اتنے پریویلیجز؟ دنیا میں ہر چیز کھاتے ہوئے ٹینشن ہوتی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط, پہنتے ہوئے, استعمال کرتے ہوئے حلال و حرام کا کانسیپٹ, اتنا کچھ تھا. تو پھر اب انہیں اس خوف جو انہوں نے
دنیا میں صاحب اس کی وجہ سے ان کو یہ امن دے دیا گیا. اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. ممتاز الیوم ایھا المجرمون. اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں مجرموں میں شامل نہ فرمائے. آمین. آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پیروں کی سکیننگ ہو رہی ہے. آپ ایک سکینر پر اپنا انگوٹھا رکھتے ہیں نا، جہاں جب بایو میٹرک کرانے جاتے ہیں تو اپنا تھم رکھتے ہیں نا، وہ پورا پرنٹ آپ کا لے لیتا ہے اندر. ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کی ٹیکنالوجی ہے جو انسان کو ذرا سا تھوڑا سا نالج ملا ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اپنا اسکینر پر رکھتے ہیں اپنا تھم اور آپ کی بایو میٹرک ہو جاتی ہے. وہاں اسکرین پر بھی آ رہا ہوتا ہے آپ کے تھم کا پرنٹ. ٹھیک ہے، اللہ نے جو زمین بنائی ہے، کیا ہمارے ایک ایک قدم اسکین نہیں ہوتا ہوگا کہ کس نیت سے اٹھایا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ نیچے تہوں تک اسکین ہو جاتا. پھر زمین بولے گی، پھر ہاتھ بولیں گے، پھر جو ہے وہ آپ کی زبانیں شکایت لگائیں گی. ہمیں حیرانی ہوگی کہ ہماری شکایت ہماری زبان خود کیسے لگا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دے، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. ہم اونٹ کو دیکھ کر یا اتنی بڑی سی بس کو دیکھ کر جسے ایک چھوٹا سا ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، ایک بڑے سے جیٹ ایئر پلین کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اے اللہ تیری تعریف ہے جس کہ تو نے ہمیں اس کو ہمارے آگے مسخر کر دیا. چلو اس کے اندر تو ایک مشینری لگی ہوتی ہے، اسے بنایا اسی لیے گیا کہ انسان کے لیے مسخر ہو. اونٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کی نکیل پکڑ کے. ٹھیک ہے، اس کی ٹانگ جتنا بھی نہیں ہوتا بندہ. ٹھیک ہے، اور اس کو چلا رہا ہوتا جدھر لے جائے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اس کو ہم نے اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. آپ ایک بچھو کو مسخر نہیں کر سکتے، چھوٹے سے سانپ کو مسخر نہیں کر سکتے. اتنا بڑا اونٹ، اتنا بڑا ہاتھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. یہ بچھو اور سانپ اس لیے ہمیں دکھائے گا کہ تم نہ چاہو تو اتنی سی چیز کو بھی مسخر نہیں کر سکتے. یہ میں نے مسخر کیا تمہارے اتنے بڑے بڑے جہاز اور یہ اونٹ اور یہ ہاتھی اور یہ سب چیزیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا جو یہ باتیں بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ سریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.